سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت بڑا ریئل اور ریلیونٹ معاملہ موسمیاتی تبدیلی جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کوئی بھی نیوز چینل لگا لیں, پاکستان میں صوبہ پنجاب میں خاص کر کس طرح سے ہمارے سامنے اس کے مینیفیسٹ ہو رہے ہیں اثرات. جون سے اب تک رپورٹ ہو رہے ہیں 150 سے زائد اموات اور جو دیگر نقصانات ہیں پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کے وہ الگ. اب آپ کو پتہ ہے بجٹ میں تو اس کے لیے ایک رقم مختص کی گئی ہے, لیکن سوال فخر درانی صاحب آپ سے یہ ہو رہا ہے کہ کیا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جو حکومت کی موجودہ پالیسی ہے وہ مؤثر اور واضح بھی ہے؟ بالکل, بہت ہی اچھا اور زبردست سوال ہے. دیکھیں آج کل جو حالات ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وہ لوگ بھی اب ماننا شروع ہو گئے ہیں جو کہ شروع میں اس کو جو ہے وہ کسی طور کے اوپر مانتے ہی نہیں تھے کہ کلائمیٹ چینج بھی کسی چیز کا نام ہے. اس پہ جو حکومت کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے اور احسن اقدامات اٹھائے گئے ہیں. خاص طور کے اوپر اس موجودہ بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے جو حکومت کی طرف سے ایک تو مختلف پروجیکٹس کو انہوں نے کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ کے نام سے جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جو بھی حکومت کی طرف سے مختلف پروجیکٹس وہ شروع کیے جائیں گے اس میں کلائمیٹ کا علیحدہ سے ٹیگ لگایا جائے گا کہ یہ فلاں منصوبہ یہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے, یہ فلاں منصوبہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے 3 مختلف کیٹیگریز میں حکومت نے یہ ڈیوائیڈ کیا ہے. اگر میں آپ کو بتا سکوں, ایک تو اڈاپٹیشن کے حوالے سے ہے, دوسرا میٹیگیشن ہے اور تیسرا سپورٹ ہے. اڈاپٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جو فلڈز کے حوالے سے جو ڈیفنس سسٹم حکومت نے مختلف پروجیکٹس بنانے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی 85 بلین روپیز کے پروجیکٹس جو ہے وہ اس میں بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے اور مختص کیے ہیں. اسی طرح جو میٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی جو ریزن بنتی ہے, کاربن ایمیشن ہو یا اس طرح کی جو مختلف پروجیکٹس ہوں گے جس میں آپ کو کلین انرجی کے مختلف پروجیکٹس ہوں گے یا اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں, اس کے لیے حکومت نے کوئی 603 ارب روپے کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ انہوں نے ٹیگ کیا ہے یا اس کو مارک کیا ہے. اسی طرح جو سپورٹ سسٹم کے لیے ہے وہ بھی کوئی 28 ارب روپے وہ لوگوں میں اویئرنیس اور اس کے حوالے سے کیمپین چلانے کے لیے ہے. تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے, جو کلائمیٹ چینج کا جو ایک جینون ہمارا جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان جیسے ملک کو, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کا جو مقابلہ کرنے کے لیے یہ حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے. یہ ہے تو بہت ہی اچھا. سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر یہ پورے جو بجٹ ایئر ہے اس میں یہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے یا نہیں کریں گے, گو کہ ابھی ایلوکیٹ ہوا ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے جو فلڈز کے حوالے سے ایک سال کے اندر حکومت اس کے اوپر کتنی زیادہ جو ہے وہ کوئی پیش رفت کرتی ہے, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. آلسو فخر, ہم نے بجٹ میں تو مختص کر دیا لوکلی, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ پاکستان تو بہت ہی کم اس کی تعداد ہے جو ایمیشنز ہوتی ہیں یا جو کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج کے اندر. اثرات پاکستان کے اوپر یا ساؤتھ ایشیا کے اوپر سب سے زیادہ ہیں. وہ جو بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ اور اثرات پاکستان کو بھگتنے پڑتے ہیں, پاکستان ان سے خاص طور پر کس طرح سے انگیج کرے گا؟ اس سے متعلق کیا کوئی پالیسی وضع کی گئی ہے ان سے, چاہے فنڈز ہوں جو پلیج کیے جاتے ہیں یا پھر دیگر پالیسی سسٹمز, یہ سب کچھ مدد کے لیے؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج سے جو پاکستان افیکٹ ہوا تھا خاص طور پہ جو 2022 کا بھی اگر دیکھ لیں تو اس کے بعد پاکستان نے ایفیکٹولی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر یہ کلائمیٹ چینج کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ پاکستان جو سب سے لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے یہ جو کاربن ایمیشن کے حوالے سے ورلڈ وائڈ, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ افیکٹ جو اس ٹائم ملک ہو رہا ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے. تو اس کے بعد دنیا نے بھی یہ ریئلائز کیا اور دنیا نے نہ صرف یہ کہ پلیجز کیے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو IMF کی طرف سے جو ایک ٹرانش ریلیز کی گئی تھی اس میں $1 ارب جو پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ فنڈ کے طور کے اوپر اور پروجیکٹس کے لیے یہ دیا گیا تھا. اس کے ساتھ پاکستان کی ذمہ داری ساتھ یہ لگائی گئی تھی کہ آپ نے کاربن جو لیوی لگا کے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر خود سے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور اس کا بھی حکومت نے اب انیشیٹ کر دیا ہے. $2.5 ابھی ریسنٹلی اس مہینے سے انہوں نے جو کاربن لیوی لگا کے یہ اگلے سال تک $5 تک کرنا ہے. تو یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ جو پروجیکٹس مختلف بنائے جائیں گے اس میں حکومت پاکستان اس پہ خرچ کرے گی. تو پاکستان نے ایفیکٹولی اس کے حوالے سے اجاگر کیا ہے اس معاملے کو. آلسو سر آپ نے بڑی تفصیلاً بتایا تو, لیکن ذہن میں پھر سوال یہی آتا ہے وہ جو 10 بلین کے پلیجز کیے گئے تھے اس میں سے بہت سے وعدے ہیں جو وفا نہیں کیے گئے, مطلب رقم پاکستان نہیں آئی. اچھا جی, ول آسک فالو اپ کویسچنز اینڈ مزید اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آنے والے پروگرامز میں بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. ابھی ذرا جلدی سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ارشاد بھٹی صاحب, تھینک یو فخر. ارشاد بھٹی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد کہ ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا, کیا واقعی ناقص کارکردگی پر وزراء کے خلاف عملی اقدامات ممکن ہوں گے؟ میڈم شیخ, کیا
वो कहते हैं ना, शेख चिल्ली के ख्वाब हैं क्या, कारकर्दगी, नाकस कारकर्दगी, फिर कारकर्दगी, मतलब मेरिट। क्या शहबाज शरीफ साहब खुद बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म बने हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ने कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना बनाई है? क्या अगर कारकर्दगी नाकस हो तो शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार को हटा सकते हैं, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को हटा सकते हैं? मैडम शेख, ये सिर्फ़ निसाबी किताबी बातें, और ये सुनते सुनते बूढ़े हो गए हम। इनकी इन्हीं कारकर्दगियों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया है, कशकोलिस्तान पाकिस्तान को बना दिया। इनकी 7 नस्लें संवर गई, हमारी 7 नस्लें उजड़ गईं, लेकिन इनकी ज़ुबानें हैं कि रुक ही नहीं रही। सुबह और दोपहर और शाम और कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कौन सी कारकर्दगी, कौन सी नाकस कारकर्दगी, कौन सा मेरिट, तो कौन सा हटाएगा, तो कौन हटाएगा, तो कौन हटेगा? सब ऐसी बातें हैं मैडम शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।